الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ اللهم صل على وسلم صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن کی برکت سے ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور قرآن کے وسیلے سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور قرآن کے وسیلے سے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آج جس سورہ پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن پاک کی بڑی مشہور اور بڑی جو ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ترین صورت میں سے ایک صورت ہے۔ ویسے تو حضور کو ساری صورتیں ہی پسند ہیں، لیکن اس صورت کو جس کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، اس طرح کہ تہجد کی نماز میں اسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ جمعہ کی نماز کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں اسی سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ عیدین کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز میں بھی اسی سورت کی تلاوت پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور پھر جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ بہرحال یہ سورت مکی ہے اور مکہ شریف میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس سورت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور بڑی تفصیل جب آپ دیکھیں گے حضرت امام راضی نے خاص طور پر بہت کچھ کلام کیا ہے، لیکن آج ہم اختصار کے ساتھ صرف قرآن کا پیغام دینے کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کریں گے کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں اور قرآن کو اپنی روح میں اتار سکیں۔ حکم ہوا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، پاکی بولو جو سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ سبح تسبیح کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام، الاعلی جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اس سے مراد
اللہ تبارک و تعالی سے ہر سو اور ہر جو ہے وہ عیب کی نفی کرنا مراد ہے، کہ اللہ سے ہر عیب کی نفی کی جائے اور اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کا ذکر اس انداز میں کیا جائے، اس کا نام اس طرح لیا جائے کہ ہر عیب کی نفی ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی سے مراد یہ ہے تنزیہہ من کل سوء، یعنی ہر سو سے اس کی نفی کی جائے، اپنے رب کے نام کی پاکی بولی جائے۔ اور دنیا میں ہر مخلوق اپنے رب کا نام لیتی ہے، اس کی پاکی بولتی ہے، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، جانور ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکی وہ مخلوق بولتی ہے۔ بلکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مخلوق کیا بول رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے نام کی پاکی بول رہی ہوتی ہے۔ جیسے مرغا ہے، ہمیں سننے میں یہ لگتا ہے کہ یہ ککڑو کو بول رہا ہے، لیکن علامہ دمیری علیہ الرحمٰن نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، اور بلکہ ایک حدیث کی شرط پر اس بات کو لکھا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش اعظم کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغ کی طرح ہے، مرغ کی طرح۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، یہ آواز لگاتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، تو یہ آواز جو ہے وہ فرشتہ لگاتا ہے۔ اس کی آواز کو سن کر یہ جتنے بھی مرغ ہیں زمین پر وہ بھی یہ آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ککڑو کو کہہ رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اعتراض کریں، ان کے دماغ میں نہ آئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مرغا جو ہے وہ قوموا للہ قانتین بولے اور کوا جو ہے وہ اللہ کا ورد کرے، لیکن یقین جانیے کائنات کی ایک ایک شے اس کا ذکر کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں جب دل کی آواز پر ریسرچ ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ دل جو ہے وہ ڈھپ ڈھپ بولتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ریسرچ ہوئی کہ نہیں، دل جو ہے وہ لب ڈھپ بولتا ہے۔ پھر بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ نہ لب ڈھپ بولتا ہے نہ ڈھپ ڈھپ بولتا ہے، بلکہ دل جو ہے وہ رب رب بولتا ہے۔ تو ہر مخلوق اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اس کا یہ فریضہ ہے کہ جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا نام لے، اس کے نام سے محبت کرے۔ جب اس کا نام پکارا جائے، اس کے نام کی تسبیح پکاری جائے، یا جب اس کا نام سنا جائے تو انسان کم سے کم خاموش ہو جائے اور اپنے رب کے نام کا احترام کرے۔ یہاں ذکر تو تسبیح بیان کرنے کا ہے، پاکی بیان کرنے کا ہے، لیکن اس کے آداب بھی آپ سنتے چلیں۔ جب اذان کا وقت ہو، خاص طور پر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے کام چھوڑ دے اور اذان کی طرف اپنی پوری توجہ کو لگائے۔ اپنے بچوں سے بھی کہے کہ دیکھو رب کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا بیان ہو رہا ہے، تو تم جو ہے وہ اپنے کان کو اس کی طرف لگاؤ اور اس کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں جب وہاں کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جو جہاں ہو وہیں کھڑا ہو جائے۔ تو پھر اذان یہ تو قومی ترانہ نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کا ترانہ ہے۔ ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے رب کا نام پکارتی ہے، تو جب یہ اذان دی جائے یا اذان سنی جائے تو چاہیے کہ اس کا احترام کرے، اور اس طرح احترام کرے کہ جو ہے وہ کان لگا کر اس کی آواز کو سنے اور اس کا جواب دے۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، ایک اور بات اس پر سنتے چلیے، سجدے میں جو تسبیح ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح بھی اسی صورت کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کون ہیں؟ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی پشت پر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو ان کی پشت سے جو ہے وہ خوشبو آنے لگی تھی، اور ساری زندگی ان کی پشت سے خوشبو آئی، اور جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو ان کے گھر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور جس کو یقین نہ ہو آج بھی مدینے میں وہ مکان موجود ہے، وہ کچا نہیں ہے پکا بن گیا ہے، لیکن آج بھی اس مکان سے خوشبو آتی ہے۔ وہ حضرت عقبہ بن عامر حضور کے صحابی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں
کہ اس سے پہلے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے تھے، بلکہ ہم کہتے تھے اللہم لک سجدت، اے مالک، اے میرے اللہ، ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو ہم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوہا فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لیں، تو ہم نے اس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سورہ کی تلاوت فرماتے تو اخیر میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، جب ختم ہو جاتی سورہ تو وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو اس سورہ کا جز سمجھتے ہیں کہ آخر میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جس طرح سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے، اسی طرح اس سورہ کے بعد ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور یہ ہم خود سے نہیں کہتے بلکہ ہم نے حضور کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے، یہ مسنون ہے۔ تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں کہ مالک تجھ سے زیادہ بلند و برتر کوئی ہے ہی نہیں، تجھ سے زیادہ بزرگ کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ اپنی نماز کو سمجھنا چاہیے انسان کو کہ انسان سجدے میں جا کر کے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سجدے سے زیادہ ذلت کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیے کیسے؟ سجدہ انتہائی ذلت کا مقام ہے۔ میں دوسرے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس کو غلط کوٹ مت کیجیے گا، اس لحاظ سے کہ انسان کے سارے جو معزز اعضاء ہیں وہ سر میں ہے، آنکھ سر میں ہے، ماتھا سر میں ہے، یہ لب جو ہے وہ سر میں، زبان سر میں، رخسار اور چہرے کی وجاہت، یہ سارا کچھ سر میں ہے۔ سر جو ہے وہ انسان کا بڑا بہت عزت والی چیز ہے، لیکن اس کو انسان سجدے میں رکھتا ہے، اور سجدے میں رکھ کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اے مالک مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں۔ تو اپنی نماز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ 50 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو سمجھیے کہ آپ کی نماز آپ سے کیا کہہ رہی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کو نہیں پہچانتے اور نماز کو نہیں جانتے کہ نماز انہیں کن چیزوں سے روک رہی ہے یا کن چیزوں کا حکم دے رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی نماز کو پہچانیے کہ جب ہم سجدے میں گر کر اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہ مالک ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جائے اور نماز سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کبھی بھی دنیا میں اکڑ اکڑ کر نہ چلے کہ ہماری حیثیت بھی کیا ہے، ہم تو اس کے سامنے ہر وقت سر جھکائے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کسی کے سامنے اکڑنے کی کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ خیر، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو سوچو کہ جس نے پیدا فرمایا ہے اس کے حقوق کتنے ہوں گے تمہارے اوپر اور کتنے حقوق ہوں گے۔ ماں انسان کو خلق نہیں کرتی ہے، جنم دیتی ہے، تو ماں کے اتنے حقوق ہیں کہ ساری زندگی کوشش کی جائے لیکن اس کے حق ادا نہیں کیے جا سکتے۔ ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تو نے ان کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یعنی ماں ایک مرتبہ اگر مسکرا کر دیکھ لے تو اس سے جو حق ملتا ہے، جو سکون، جو رحمتیں ملتی ہیں، اس کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ تو ماں کے کتنے حقوق ہیں، لیکن کیا ہے، ماں نے خلق نہیں کیا ہے، تخلیق نہیں کی ہے، ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ تو اللہ کے کتنے حقوق ہوں گے کہ جس ماں نے جنم دیا ہے ساری زندگی اس کا قدم چومتے رہو تو اس کے حق ادا نہیں ہوتے۔ تو پھر جس خالق نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری نوک پلک بھی سواری، فرمایا پیدا کیا جس نے تمہیں بنا کر ٹھیک کیا، یعنی کوئی تمہارے اندر کمی نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی ہے، تمہیں سننے کی طاقت بھی دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دی ہے، بولنے کی طاقت بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کان نہ دیا ہو، آنکھ نہ دی ہو، ناک نہ دیا ہو، یہ سارا کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اور کوئی کمی تمہارے اندر نہیں رکھی ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور جس نے تمہیں یعنی ہر چیز کی مقدار مقرر کی ہے۔ یہ ایک سمجھنے والی بات کہ
کہ تمہیں ہاتھ دیا ہے، اگر اللہ چاہتا ایک ہاتھ کو چھوٹا کر دیتا، ایک ہاتھ کو بڑا کر دیتا، تو بتائیے کیسا لگتا؟ اگر اللہ چاہتا ایک آنکھ کو چھوٹی کرتا اور ایک آنکھ کو بڑی کر دیتا تو آپ کے چہرے پہ یہ کیسا معلوم ہوتا؟ اللہ چاہتا تو اس کان کو اٹھا کے یہاں لگا دیتا تو یہ کیسا لگتا؟ تو اللہ نے ہر چیز کی مقدار معین کی، الذی قدر فہدی، مقدار مقرر کی ہے۔ کیا مقدار ہے؟ اگر ایک پیر کو ذرا سا چھوٹا کر دے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی چلنے میں، کبھی آپ غور کیجئے اس بات پر۔ لیکن اللہ نے مقدار مقرر کی ہے کہ دونوں پیر کو برابر رکھا ہے۔ کیا یہ احسان کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ شکر کی بات نہیں ہے کہ دونوں پیر برابر ہیں؟ کیا یہ احسان کی بات نہیں ہے کہ دونوں کان ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ احسان کی بات نہیں ہے کہ دونوں آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ اور پھر جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو جدا کر دیا، فنگر پرنٹس، انگلی کے نقش جو ہے وہ جدا ہونے کی ضرورت تھی، ان کو علیحدہ کر دیا۔ آپ کی انگلی کے پرنٹس ایک انگلی کے دوسرے انگلی سے نہیں ملتے، تو اللہ جس کو چاہے جدا کر دے، جس کو چاہے ایک جیسا رکھے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ انسان پوری دنیا میں ایک انسان کی آنکھ کا جو نقش ہے وہ دوسرے کسی انسان کی آنکھ سے میچ نہیں کرتا۔ سارے لوگوں کی آنکھ ایک طرح ہے، سب کی آنکھ ایک ہی طرح ہے، سب کی آنکھ میں نور ہے، لیکن کسی کی آنکھ سے میچ نہیں کرتی۔ یعنی اگر آپ کوئی پاسورڈ اپنی آنکھ کا لگا دے کسی موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا کسی ڈور میں، تو وہ آپ ہی کی آنکھ سے کھلے گا، دوسرے کی آنکھ سے نہیں کھل سکتا۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ الذی قدر فہدی، غور کرو کہ تمہارے رب نے ہر چیز کی مقدار معین فرمائی، فہدی، اور پھر تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ایک تو انبیاء کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی وہ الگ ہدایت ہے، اور ایک انسان کو فطری جبلی ہدایت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یعنی یہ اس سے جبلی اور فطری ہدایت مراد ہے، وہ ہدایت نہیں جو انبیاء کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہدایت مراد ہے جو فطری طور پر ہمیں دی گئی۔ یعنی بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے، تو یہ ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا فہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دونوں گھاٹیاں دکھائی کہ وہ اس گھاٹی کی طرف لپکتا ہے، یہ ہدایت اللہ نے عطا فرمائی۔ جنگل میں بیابان میں رہنے والا انسان جس کو کبھی کسی نے تبلیغ نہ کی ہو، جو دنیا کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو، وہ بھی کبھی پہاڑ کے اوپر سے نیچے چھلانگ نہیں لگائے گا، یہ ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ وہ بھی کبھی ہاتھ آگ میں نہیں ڈالے گا، یہ ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ ہی نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور یہ دل کے اندر اچھے اور برے کی تمیز اللہ نے رکھی ہے۔ اگر کوئی، ویسے تو شریعت کا قانون موجود ہے، لیکن اگر کوئی بتانے والا نہ بھی ہو تو بھی یہ قانون دل سے آواز لگاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایک جھاپڑ کوئی کسی کو مار دے تو اس کا دل کہتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، ایک ہاتھ زمین آپ کسی کی دبا لے تو دل کہتا ہے نا کہ آپ نے یہ غلط کیا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ، تو مجلس لگی ہوئی تھی، پیچھے آ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو بھوک بھاری تو نہیں ہو رہا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے آ کر کے بیٹھ گئے حضور کی مجلس میں۔ تو حضور نے دیکھا کہ، اور آداب بھی یہی ہے کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہ آئے۔ لیکن صدر مجلس کے صدر کو اختیار ہوتا ہے جسے چاہے وہ آگے بلا لے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت وابصہ پیچھے بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا وابصہ پیچھے کیوں بیٹھ گئے ہو، آگے تشریف لے آؤ، یعنی آگے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور کے قریب ہو، اتنے قریب ہوا کہ یہاں تک کہ میرے زانو حضور کے زانو سے مس ہونے لگے، یا قریب تھا کہ مس ہو جائے۔ تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ وابصہ کچھ پوچھنے آئے ہو، کچھ سوال کرنے آئے ہو؟ حضرت وابصہ نے عرض کیا جی میں کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔ اب سنیے لفظ حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ تم پوچھو گے کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا میں خود ہی بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ یعنی تمہارا سوال تم کرو گے یا میں خود سوال کروں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ حضرت وابصہ نے کہا اگر آپ بتا دیں تو کمال ہی ہو جائے۔ اب یہ حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو حضور کے علم پر بات کرتے ہیں، اور حضور کے علم پر کوئی بات کہی جائے، ابھی اس وقت تو کوئی جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ابھی آگے بات آئے گی حضور کے علم کی۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کیا ہے؟ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ہر انسان اس بارے میں پوچھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ انسان اچھا ہے یا یہ انسان اچھا ہے،
یہ بھلا ہے یہ برا ہے، یہ شرابی ہے یہ پاک ہے، تو آپ کو خود ہی سمجھنا ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے، اور اس وقت کسی کی بات پر اعتبار نہیں ہوتا، دل کی بات پر اعتبار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ کہا رسول اللہ میں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ مارا یہاں سے، فضرب بقلبہ وقال استقت لقلبہ، فرمایا کہ دل پر ہاتھ مارا اور کہا جو پوچھنا ہے اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل بتائے گا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو یہ دل میں بھلائی اور برائی کا جو چراغ ہدایت ہے یہ اللہ نے جلا رکھا ہے کہ انسان کو کوئی نہ بھی بتائے تو اسے اپنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے، کون سا فیصلہ صحیح ہے کون سا فیصلہ غلط ہے۔ بعض اوقات اس کی تمیز خود انسان کر لیتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو چراغ ہدایت ہے، انسانوں کی بات کو چھوڑیے، یہ چراغ ہدایت اللہ نے جانوروں کو بھی عطا فرمایا، جانور کو بھی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کہیے کیسے؟ شیر سارے جانوروں کو کھاتا ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں کھاتا، یہ ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ مرغی آپ جانتے ہوں گے، گاؤں کے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرغی کبھی کبھی انڈا دیتے دیتے کڑک بیٹھ جاتی ہے، یا میں انڈا نہیں دوں گی، اس کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میرے نیچے انڈا رکھا جائے تو میں اس کو اپنے سینے کی حرارت ڈالوں گی تو پھر اس میں سے بچے نکلیں۔ اچھا بطخ کبھی کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو بطخ نہیں ہوگی لیکن جہاں بطخ ہے ان سے پوچھئے کہ بطخ کے انڈے بھی مرغی کے ہی نیچے رکھے جاتے ہیں، بطخ کبھی نہیں بیٹھتی بچہ دینے، تو بطخ کے انڈے کو اٹھا کے مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے، 20 دن 21 دن وہ اس پر بیٹھتی، اس کو سیتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے اپنے قلب کی حرارت اس انڈے پر ڈالتی، اور پھر اس کی قلب کی حرارت سے، انڈے اس کے نہیں ہیں، انڈے بطخ کے ہیں لیکن مرغی اس پر اپنے قلب کی گرمی ڈالتی ہے جس کی وجہ سے اس میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات خاص مجھے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی یاد آئی، بیان فرما رہے تھے کہ مرغی کے سینے میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ انڈے پر گرمی ڈال دے تو اس میں جان پیدا ہو جائے۔ تو جب مرغی کو یہ کمال حاصل ہے تو کسی اللہ کے ولی کو یہ کمال کیوں نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کسی کے دل پر نظر ڈال دے تو اس میں جان پیدا ہو جائے؟ اگر مردہ دل پر نظر ڈال دے تو اس میں جان کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ تو وہ بطخ کے انڈے پر بیٹھتی ہے اور پھر اس میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، اب مرغی کے بچے الگ ہیں، بطخ کے بچے الگ ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر گھر والے باہر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اب باہر نکلے بچے، مرغی کے بھی بچے ساتھ ہیں، بطخ کے بھی بچے ساتھ ہیں، آگے میدان پار کیا، کھیت پار کیا، آگے کوئی تالاب آ گیا، اب جب تالاب آتا ہے تو مرغی کے بچے رک جاتے ہیں، بطخ کے بچے تالاب میں کود جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو کبھی ویڈیو سرچ کر لیجئے بطخ کے بارے میں، مرغی کے بارے میں۔ مرغی نے ہی ان پر حرارت دی ہے، مرغی کے بھی بچے وہی ہیں، بطخ کے بھی بچے، بطخ کے بچوں نے کبھی ماں کو نہیں دیکھا، ماں نے کبھی نہیں بتایا کہ تم پانی میں اتر سکتے ہو، تم پانی میں تیر سکتے ہو، مرغی کے بچوں نے یہ نہیں بتایا کہ تم پانی میں نہیں اتر سکتے، یہ بتایا ہوگا لیکن مرغی کے بچے رک گئے اور بطخ کے بچے کود کے پانی میں اتر گئے۔ یہ ہدایت کس نے عطا فرمائی؟ یعنی ان کو بھی تو ہدایت اللہ نے دی ہے کہ مرغی کے بچوں تم پانی میں نہ اترنا، اور بطخ کے بچوں یہ تمہارے لیے کھیلنے کا میدان ہے، تم پانی میں اتر جاؤ۔ تو یہ ہدایت کس نے عطا فرمایا؟ فرمایا والذی قدر فہدی، ہم نے ہر چیز کی مقدار معین فرمائی ہے اور چراغ ہدایت تمہیں عطا فرمایا۔ اچھے اور برے کی تمیز کرنا سیکھو، اللہ نے تمہیں ہدایت کا چراغ دیا ہے۔ الجھے نہ رہا کرو ہر وقت پریشانیوں میں، بلکہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو تو اپنے دل ہی سے پوچھا کرو کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں دل سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ کہیں آپ جنگل میں بیابان میں پھنس جائیں اور آپ کے پاس کوئی قطب نما نہ ہو، آپ پتہ نہ لگا پائیں کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، اور سارے ایفرٹ کر لیجیے پتہ نہیں چلے گا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ استفسر قلبہ، فتویٰ اپنے قلب سے لیا جاتا ہے کہ تو بتا کہ اب نماز کدھر پڑھی جائے، پھر دل جدھر کہہ دے کہ ادھر قبلہ ہے وہی انسان کا قبلہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ یہ اس لیے میں نے یہ بات کی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ والذی قدر فہدی، ہم نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی۔ آگے آئیے والذی اخرج المرعى، فرمایا کہ اور جس نے چارہ نکالا، زمین سے چارہ نکالا۔ یہ چارہ نکالنا کیا ہے اس کو بھی کبھی سمجھیے گا، آج کل بہت آسان ہو گیا ان چیزوں کو سمجھنا۔ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی موبائل وغیرہ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارہ پھل کس طرح سے زمین کو چیر کے نکلتا ہے۔ زمین کتنی ہارڈ ہوتی ہے، کتنی زیادہ سخت ہوتی ہے،
کسان اس پر 1 مرتبہ ہل چلائے، پھر 2 مرتبہ ہل چلائے، 3 مرتبہ ہل چلاتے ہیں لوگ، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر وہ مٹی آپس میں جم جاتی ہے اور بیج اندر چلا جاتا ہے، اب وہ پیک ہو گئی۔ اب جو چارہ نکلتا ہے وہ چارہ کبھی آپ غور کیجئے کہ کتنا نازک، ملائم، کتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں کر دیں تو وہ مرجھا جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ اتنی سخت زمین کو، جس کو ٹریکٹر کے کلٹیویٹر سے چھیدا جا رہا ہے، اس سخت زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے اور اپنی شادمانی کے ساتھ، اپنی تر و تازگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ تو فرمایا والذی اخرج المرعى، ہم نے چارہ نکالا، زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو وافر پانی پہنچا یا بارش پہنچی تو وہ جو ہے وہ یا تو خشک ہو گیا، 2 قول ہے، یا تو خشک ہو کر کے وہ جو ہے وہ ٹوڑی یعنی وہ بھوسا بن گیا تمہارے جانوروں کے لیے، یا جو ہے وہ نہایت ہی زیادہ سبز ہو گیا یعنی اور زیادہ سیاہی مائل ہو گیا۔ تو اس میں ایک نشانی ہے، اس لیے اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ چارہ دیکھو ہم نے کیسے نکالا، یعنی ہم نے اپنے اس رب کے نام کی پاکی بولو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ناک پلک صحیح بنائی، نوک پلک، اور پھر تمہیں ہر چیز کی مقدار معین کی، پھر تمہیں ہدایت دی اور زمین سے چارہ نکالا، اور پھر اسی چارے کو سکھا دیا جس کو کھا کر تمہارے جانور دودھ دیتے ہیں، یعنی اسی چارے کو کھا کر کے تمہارے بدن میں خون بنتا ہے، اسی چارے کو کھا کر کے گائے دودھ دیتی ہے۔ تو آئیے سمجھنے والی بات ہے، اسی چارے پر بیٹھ کر شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد نکالتی ہے، تو یہ اللہ کا جو ہے کرشمہ نہیں ہے تو پھر اور کیا، اللہ کی قدرت نہیں ہے تو پھر، اور اس پر بھی رک کر کے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ گندگی کا ڈھیر و غلاظت کا، وہاں آپ گلاب کا ایک پودا لگا دیجیے، ہے وہ گوبر کی جگہ، ہے وہ گندگی اور غلاظت کی جگہ، لیکن اس سے جب پیڑ نکلے گا تو خوشبو گلاب میں گلاب کی ہوگی، گوبر کی نہیں ہوگی۔ تو بتائیے یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ یہ فرمایا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى، فرمایا اے محبوب اب ہم تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تم کبھی بھول نہیں سکو، یعنی پریشان مت ہو اور جو ہے وہ پریشانی مت اٹھاؤ، بلکہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تاکہ قرآن یاد ہو جائے اور وحی کا جو نزول ہے وہ یاد ہو جائے تاکہ قوم تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ گھبرائیے مت، بلکہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، کہ زبان کو حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم نے آپ کے قلب پر اتارا ہے تو زبان پر بھی لے آئے۔ دنیا میں ہر انسان کو قرآن یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی ہے، یہ حافظ صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے، ہر حافظ کو محنت کرنی پڑی، بنا محنت کے قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ حضور کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، نہ حضور نے اس کو رٹا، نہ حضور نے اس کو جو ہے بار بار ریپیٹ کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا القاء آپ کے دل پر کر دیا ہے اور پھر ہم نے دل میں اتارا ہے تو زبان پر بھی لے آئے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے، بلکہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھول نہیں سکتے۔ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں یہاں بعض اوقات تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ جو بات بتاتے ہیں اس انداز میں بتاتے ہیں کہ ہم کو یاد رہتا ہے یا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو پڑھائے تو ان کی بات انسان کو یاد رہتی ہے، تو کہتا ہے کہ بہت ایکسپرٹ ہے پڑھانے میں، کہ جب یہ کوئی بات بتاتا ہے تو بات یاد رہ جاتی ہے یا دل میں اتر جاتی ہے۔ تو کیسے بدبخت لوگ ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین حضور کی تعلیم اور حضور کے علم پر سوال اٹھاتے ہیں۔ حضور کو کسی اور نے نہیں پڑھایا، اللہ نے حضور کو پڑھایا، تو مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ پڑھانے والا کون ہو سکتا ہے اور حضور سے زیادہ پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ حضور کو علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یا قرآن کہہ رہا سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب ہم اتنا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس استثناء کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، یعنی اللہ نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ حضور کچھ بھولے، تو فرمایا سنقرئک فلا تنسى۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا علم قرآن میں ہے اتنا ہی علم حضور کو اور عطا فرمایا گیا۔ حضور نے خود فرمایا، نسائی شریف کی حدیث دیکھیں، حضور فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، حضور فرماتے ہیں کہ جتنا علم قرآن میں ہے اتنا ہی علم مجھے اور عطا فرمایا گیا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ تو فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اب یہ ترازو لے کر حضور کے علم کو ناپنے بیٹھ گئے
کہ حضور کا علم کیسے بدبخت اور جاہل لوگ ہیں اور لوگ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں کہ صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھانے والے، کلمہ پڑھنے والے. ارے بدبختوں، یہ تو سوچو کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ بھی تو سوچو کہ حضور کے علم کو تول رہے ہیں. آج تمہارے علم کو کوئی تولنے لگ جائے تو تمہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب تم مجھے تول رہے ہو کہ میری اوقات کیا ہے. تو جس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی بات کر رہا ہے. تمہارے چھوٹے چھوٹے ترازو میں اور تمہارے دماغ میں جو تمہاری عقل ہے، محدود عقل، اس میں تم حضور کے علم کو تول سکتے ہو؟ کبھی نہیں تول سکتے. اس لیے حضور کے علم کو تولنے والوں سے بچو، اور جو حضور کے علم کو تولنے والے، اس کی اتباع کرنے والے، ان سے بھی بچو. وہ بھی بدبخت اور جاہل ہے. سنقرئک فلا تنسى، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھول نہیں سکو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے. یہاں پر رک کر ایک خاص بات آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ سب سے. وقت ابھی ہو گیا ہے میرے خیال سے، لیکن ذرا دیر، تھوڑی دیر اور میں نہیں، ابھی تو 2 ہی بج رہا ہے، ابھی وقت ہے. تو سنیے، اللہ فرماتا ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر کھلے اور چھپے کو جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں. جتنا مرضی آئے اوپر سے نیک بن لو، جتنی مرضی آئے اوپر سے متقی پرہیزگار بن لو، سجدے پہ سجدہ مار لو، لیکن اللہ تمہارے دل کی کیفیت دیکھ رہا ہے کہ تم دل میں کیا خیال رکھتے ہو، تم دل میں کتنے برے ہو، اللہ یہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ہر جہر اور ہر خفا کو جانتا ہے، ہر چھپی اور ڈھکی اور ہر کھلی چیز کو جانتا ہے. جو میدان میں تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو رات کی تاریکی میں لحاظ اوڑھ کر موبائل پر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. تم جو ہے وہ جو کچھ مسجد میں کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور گھر کے بند کمرے میں جو کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تم کسی کی غیبت اس کے پیٹ پیچھے کرو، ہو سکتا ہے وہ نہ جانے. میرے بارے میں کوئی برائی کرو، ہو سکتا ہے میں نہ جانوں، لیکن میرا اللہ تو جان رہا ہے کہ تم کس کی برائی کر رہے ہو. میرا اللہ تو جان رہا ہے کہ تم کسی کی غیبت کر رہے ہو. اللہ تو جان رہا ہے کہ تم کیا گناہ کر رہے ہو. دیکھیے رمضان شریف میں یہ تصور کتنا گاڑھا اور مضبوط ہو جاتا ہے. رمضان میں ایک انسان روزہ ہے صبح سے لے کے شام تک، جائے باتھ روم میں نہانے کے لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ندی پہ جائے نہانے کے لیے، غوطہ لگانے اندر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اسے چاہیے کہ دودھ پانی پی لے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن نہیں، وہی تصور کیا، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ہر چھپی اور ڈھکی چیز کو جانتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ صرف تمہارے پانی پینے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو تم لوگوں کو کی برائیاں کر رہے ہو. اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو تم کسی کا مال ناحق کھا رہے ہو. اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم دین کو جو نقصان پہنچا رہے ہو. اللہ تمہاری ریا بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا تکبر بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دل کے اندر جو حسد ہے کسی دوسرے کے لیے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو اس کے دل کے اندر کیسی حسد ہے. عبادت میری کرتا ہے لیکن میری تقسیم پہ راضی نہیں ہے. فلاں کو دولت کو مل گئی، فلاں کو پہاڑ کو مل گیا، فلاں کو سونا کو مل گیا، فلاں کو علم کیسے مل گیا، فلاں کو یہ حشمت کیسے مل گئی، فلاں کو یہ منصب کیسے مل گیا. یہ جو دل کی کڑن ہے یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری ہر ڈکی اور چھپی چیزوں کو اور کھلی چیزوں کو. اس لیے اللہ سے ڈرو اور یہ خوف رکھو کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا تھا، اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ اے یوسف اب آ جائیے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، تو نے تو اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا، اور تیرے بت ہو سکتا ہے نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن میرا اللہ تو یہاں بھی دیکھ رہا ہے. بلکہ اللہ تو وہاں دیکھتا ہے. اللہ کہاں دیکھتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جو غار ہے، غار کے اندر جو سرنگ ہے، اس کے اندر جو پتھر میں سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر کالی رات میں جو چیٹی چلتی ہے، اس کے چلنے سے اس کے پیچھے جو ہلکی سی لکیر بنتی ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی حضور فرماتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے اسی طرح جس طرح سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا حساب بھی ہوگا. اس لیے اللہ سے ڈرو. ہر لمحہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب کسی سے بات کرو تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب کسی کو گالی دینے کا دل کرے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب کسی کو غیبت کرنے کا دل کرے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اپنے رب سے ڈریے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور پھر ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آسانی کا سامان اس سے مراد جو ہے وہ دین کی پیروی ہے، اتباع شریعت ہے.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یا تو یہ بات ہے درشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکر ونیسرک للعسرا، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اب بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں جلدی جلدی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ فذکر ان نفعت الذکر، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے۔ اس میں ذکر ہے نصیحت کا۔ دیکھیے ہر جگہ نصیحت کرنے والے لوگوں کو گھیر گھار کے نصیحت کرنے بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہو کہ ہمیشہ ہمیں گھیر گھار کے بیٹھا لیا جاتا ہے کچھ نصیحت کے لیے، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے اور آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ نصیحت سنیے۔ اللہ فرما رہا فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کیجئے چاہے فائدہ دے یا نہ فائدہ دے۔ ان نفعت الذکر، یا بعض لوگوں نے ان کو شرطیہ مانا ہے اور اس کے بعد ایک جملے کو محذوف مانا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، اور ایک جملہ محذوف ہے یہ کہ اگر فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کیجیے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو شرطیہ نہیں مانا ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کی جائے چاہے فائدہ دے یا نہ دے، بلکہ فرمایا گیا کہ نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے، نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، کبھی ایسا نہیں سکتا کہ نصیحت فائدہ نہ دے۔ اگر کوئی نصیحت مانے تب بھی فائدہ دیتی ہے، نہ مانے تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ کہیے وہ کیسے؟ کہا گیا کہ نصیحت کی جائے تو دونوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو وہ جو نصیحت کر رہا ہے، دوسرا جو نصیحت لے رہا ہے۔ لیکن اگر نصیحت لینے والا نہ بھی مانے تو نصیحت دینے والے کا فائدہ تو ضرور ہو رہا ہے، تو نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے۔ ان نفعت الذکر فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت فرمائیے اگر نصیحت کام دے۔ تو حضور نصیحت فرماتے تھے مکے شریف میں مکے کے لوگوں کو، یا ان جن لوگوں نے شرطیہ مانا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر مکے والے نصیحت نہیں مانتے ہیں تو حضور ان کو چھوڑیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، وہاں کے لوگ آپ کے لیے گجرے لے کر ہاتھ میں کھڑے اور وہاں کے لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے، اگر یہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چھوڑیے مدینے چلیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، یا یہ مطلب ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرتے جائیے، جو ہے وہ نصیحت برابر جاری رکھیے اور کوئی جملہ محذوف نہیں۔ سیذکر من یخشی، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب نصیحت مان لے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ نصیحت وہی مانتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ نہیں مانتا جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔ لاکھ نصیحت کرتے جائیے، ہمیشہ سمجھاتے جائیے، نماز پڑھو، عبادت کرو، کبھی نہیں سنے گا وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی نصیحت کو مانے گا اور وہی نصیحت کو پکڑے گا، اور بدبخت ہے وہ شخص جو نصیحت کو نہیں مانتا جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجئے، اور نصیحت صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے کی جائے تو ضرور فائدہ دیتی ہے، لیکن نصیحت کو مانے گا وہی جس کے دل میں خوف خدا، کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور نے نصیحت فرمائی، بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی مانی، تو مانتا وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور اللہ جس کے دلوں کو چن لے وہی نصیحت کو مانتا ہے، ہر بندہ نہیں مانتا۔ کتنے دنوں سے یہاں چیخا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، نماز پڑھو، عبادت کرو، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، چیختے چیختے علماء کی آوازیں بیٹھ گئی لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ قریب اگل بغل گھر ہے تو میں آپ سب کو بار بار کہتا ہوں نماز پڑھیے، مسجد نہیں آ سکتے گھر میں نماز پڑھیے، لیکن نماز کو ترک نہ کیجیے۔ لیکن نصیحت کون مانتا ہے؟ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نصیحت مانتا ہے، جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ کیسے نصیحت مانتا؟ اچھا، اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ نصیحت کو مانتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، وہ نصیحت کو نہیں مانتا، وہ نصیحت نہیں، اس کو کچھ بھی دکھا دو وہ نصیحت نہیں مانتا، چاہے سورج کو پلٹا کے دکھائیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، اور محبوب اس کے ہاتھ میں ہی کنکر کیوں نہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ نصیحت نہیں مان سکتا۔ جو ازلی بدبخت ہے وہ کیا ہے؟ شقی ہے، وہ نصیحت ماننے والا نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ تو کیا جو نصیحت نہیں مانتا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سنیے، جو نصیحت نہیں مانتا اسے یوں ہی جانے دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبری، اس کو سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، چھوٹی آگ میں نہیں، بڑی آگ میں ڈالا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلایا جائے، تبلیغ کی جائے، تم کان اٹھا اٹھا کے بھاگتے پھرو،
تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بڑی آگ کیا ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ۔ پھر اللہ نے بڑی آگ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ آگ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا حضرت جبریل امین سے کہ جبریل بتاؤ میری امت کو سب سے ہلکا عذاب کون سا دیا جائے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کا سارا بدن سیف ہوگا، اس کو جلایا نہیں جائے گا، سب سے ہلکا عذاب آپ کی امت پر یہ ہوگا، یعنی اور عذاب ہوں گے لیکن جو سب سے ہلکا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں، آگ کے جوتے پہنائے جائیں، جس سے اس کا دماغ کھول کر کے اس کے ناک اور کان سے باہر آ جائے۔ آگ کے جوتے ہوں۔ کیا آپ کو مذاق لگتا ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے جہنم بنی ہے میکائیل نے جب سے جہنم کو دیکھا ہے کبھی مسکرایا نہیں۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، بلکہ جہنم کی کئی وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم خود ان وادیوں سے پناہ مانگتی ہے۔ جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا، بدبختوں کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کبھی غور کیجیے کتنی زبردست پریشانی کا سامنا ہوگا۔ آج ذری سی پریشانی آ جائے تو لوگ کیسے کیسے بھاگ رہے ہیں جان بچانے کے لیے، کسی طرح جان بچ جائے، کسی طرح جان بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، ہم ان کو بڑی آگ میں ڈالیں گے۔ اور بڑی آگ کی کنڈیشن کیا ہے؟ جہنمی 70 سال تک پیاس کے مارے تڑپتے رہیں گے، اور تڑپ تڑپ کر وہ دروغہ جہنم سے فریاد کریں گے اے دروغہ جہنم، اے دروغہ جہنم، لیکن جہنم کا دروغہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 سال کے بعد جہنم کا دروغہ جواب دے گا کڑک کر گرج کر، کیا بات ہے بولو؟ وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، پیاس کی شدت ہے، پانی چاہیے۔ تو دروغہ جہنم انہیں پانی پیش کرے گا۔ وہ پانی کیا ہوگا؟ سنیے وہ پانی کیا ہوگا جس کو قرآن نے حمیم کہا، وہ پانی جسے غساق کہا، وہ کیا ہوگا؟ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ وہ پانی اتنا بدبودار اور اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو سارے لوگ فنا ہو۔ اتنا خطرناک وہ پانی اس جہنمی کو دیا جائے پینے کے لیے۔ تو آپ نے کیا جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے؟ معاذ اللہ۔ وہ پانی جب دیا جائے گا تو اس کو منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کی منہ کی ساری جلد جھڑ کر اس پانی میں گر جائے گی، اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے وہ جلد پانی میں گر جائے گی۔ وہ پانی پینے سے انکار کرے گا، لیکن اس پر کہا جائے گا نہیں تم اسے پی، کیونکہ تم نے مانگا ہے تو اسے پانی پی۔ دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتا تھا، دنیا میں رب کی نافرمانی کرتا تھا، کبھی رب کی فرما برداری کی توفیق نہ ہوئی، لوگوں پر ظلم کے بازار گرم کرتا تھا، نصیحت ماننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو جو بدبخت ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اس کو اس بڑی آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر اسے وہ پانی پینا ہوگا۔ اور جب وہ پانی پیے گا تو اس کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یغلی منہما دماغ ہو فی دماغ ہو، یعنی دماغ اس کا نکل کر کے باہر گل کے پچ جائے گا۔ اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کاش ہمیں موت آ جائے، ان کو یہی آسرا ہوگا کہ کسی دن تو موت آ جائے گی تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ موت کی تمنا یوں ہی نہیں کرتا کوئی، مرتے مرتے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ یا اللہ کاش زندگی مل جائے۔ زندگی کی نعمتیں، زندگی کی حسین لمحات کو گزارنے کے لیے کون نہیں پریشان؟ آج دنیا بھر میں لوگ دوڑ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آکسیجن مل جائے، آکسیجن مل جائے، کہیں سے مل جائے، پریشان حال ہے لوگ، کسی طرح ناک میں وہ آکسیجن چلا جائے کہ جان واپس آ جائے۔ بچہ ماں باپ کے لیے دوڑ رہا ہے، بھائی بہنوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ منظر بھی سامنے آنے لگا ہے کہ مرنے کے بعد رشتہ دار بھی پوچھنے نہیں آتے۔ کئی ویڈیوز میں نے پچھلے دنوں ابھی دیکھے کہ مرنے والے مر گئے لیکن جلانے والے یا دفنانے والے بھی ان کے قریب کھڑے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہی نفسی نفسی کا عالم، بلکہ کسی نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ جیسے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بتا آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی بادشاہت ہے۔ تو میں اس اسٹیٹس کو دیکھ کے دہل گیا کہ صحیح بات ہے، بادشاہت تو اسی کی ہے ہمیشہ سے، یہاں بھی اسی کی بادشاہت ہے، وہاں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی چپا، کوئی کونا، کوئی ایسے جگہ نہیں ہے جہاں اس کی بادشاہت نہ ہو۔ لیکن یہ کنڈیشن دنیا میں ہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ دیکھیے نظر اٹھا کر، رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے، اعزا احبا اقربا ساتھ چھوڑ گئے، کون تمہارے ساتھ جائے؟ ہاسپٹل میں لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ زندگی دے دے، لیکن جو زندگی سے مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے اور ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ نہ باپ ساتھ میں ہے نہ ماں ساتھ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لاوارث تھے، کوئی نہیں تھا، سفر میں تھے، کوئی ان کا جاننے پہچاننے والا نہیں، ان کو ماننے والا نہیں، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہاسپٹل میں۔ کئی ایسے کیسز ہم نے خود سولو کرائے، دیکھے
کوئی جاننے والا نہیں تھا، مسافر تھے، طبیعت خراب ہو گئی، ساتھ میں موبائل بھی نہیں تھا، کسی نے چرا لیا، پتہ ہی نہیں کہ کہاں کے ہیں کہاں کے نہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے نعرے لگانے والے چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی تنظیم تو نہیں تمہاری ساتھ، بلکہ میں یہ بات سب کو کہتا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں کہتا، یہ پروگرام آن لائن بھی جا رہا ہے، سب کو کہتا ہوں، اس اللہ سے ڈرو، تمہیں اس دن پتا چلے گا۔ آج بھی لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ پریشانی اس پریشانی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پریشانی بہت زبردست پریشانی ہے۔ یہاں تو کوئی موت نہیں مانگتا، لیکن جہنم میں ہر بندہ کہے گا یا اللہ ہمیں موت آ جائے، کسی طرح ہم مر جائیں، کسی طرح ہمیں موت آ جائے۔ کتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ جب بندے کہہ رہے ہیں اللہ ہم مر جائیں، ہمیں موت آ جائے، یعنی جہنمی کہہ رہے ہوں، تو کیا ان کو موت آ جائے گی؟ کیا وہ مر جائیں گے؟ نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو سب سے بڑا ڈر یہی ہوگا جنت میں جانے کے بعد، جنتیوں کو سب سے بڑا ڈر یہ ہوگا جنت میں جانے کے بعد کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو سب سے بڑی امید یہ ہوگی کہ موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی خوشی منائیں گے، اور جہنمی آہو بکا کرنے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اور اب ہم اس میں رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے ثم لا يموت، ان کو موت نہیں آئے گی، فیہا ولا یحییٰ، موت نہیں آئے گی تو کیا زندہ رہیں گے؟ ولا یحییٰ، زندہ بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہ مریں گے نہ جیئیں گے، یہ کنڈیشن ہوگی جہنمیوں۔ ڈریے اس جہنم کی آگ سے، توبہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرو اس رب کی بارگاہ میں جس نے کہا الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ۔ دیکھیے یہ تو ہو گئی جہنمیوں کی بات، یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اپنے قلب کی صفائی کی، یا اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، ستھرا کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ کیا بتایا؟ قد افلح من تزکیٰ، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ یہاں ستھرا سے مراد، صفائی سے مراد ایمان ہے، جس نے اپنے قلب سے کفر کی غلاظت کو نکال پھینکا اور ایمان کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، مانا کہ وہ خالق حقیقی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جس نے اپنے دل سے قدرت کو نکال دی، اور صرف جسم کی صفائی پر دھیان نہیں دیا۔ دیکھیے لوگ کتنا جسم کی صفائی پر دھیان دیتے ہیں، کہیں جانا ہو، شادی میں، مجلس میں، ولیمے میں، رگڑ رگڑ کر ہم داڑھی بھی صاف کرتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں، کپڑے بھی پریس کرتے ہیں، استری کرتے ہیں، جوتے بھی پالش ہو رہے ہیں، موچھ پر ڈائی بھی لگایا جا رہا ہے کہ موچھ کالی دکھائی دے۔ لیکن کبھی تم نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ دل کتنا گندا تھا؟ اس دل کی صفائی کا کبھی خیال کیوں نہیں کیا کہ یہ دل کتنے قدرت سے بھرا ہوا تھا؟ بھائی کی نفرت اسی دل میں، بھتیجے کی نفرت اسی دل میں، بہنوں کی نفرت اسی دل میں، استاد کی نفرت، پیروں کی نفرت، علماء کی نفرت، امام کی نفرت اسی دل میں۔ اس دل کو صاف کرو۔ یہاں جو فرمایا گیا قد افلح من تزکیٰ، بے شک اس سے مراد ایمان ہے، لیکن غور تو کرو اس سے قلب کی صفائی مراد ہے۔ قلب کی صفائی، اپنے دل کو صاف کرو، دل کو پاکیزہ کرو، دل کو مطہر کرو۔ وذکر اسم ربہ، اور پھر اپنے رب کا نام لو۔ دنیا بھر کا نام لیتے ہو، دنیا بھر کے لوگوں کے نام کا دعویٰ لگاتے ہو، اپنے رب کا بھی نام لیا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا نام پکارا کرو، سوتے جاگتے اس کا نام پکارا کرو۔ جب کوئی اس کا نام لیتا ہے تو اس کی رحمتیں بڑھ کر اسے تھام لیتی ہیں، اس کا نام لیا کرو۔ ربہ فصلی، اور جس نے نماز پڑھی۔ یہ بات سن لیجیے، نماز کیسی عظیم چیز ہے، کتنی پاکیزہ چیز ہے، اور کیسے لوگوں کو پاکیزہ کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عثمان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا اور وہ درخت سوکھا ہوا تھا، اور اس پر پتے جو ہے وہ خزاں کا موسم تھا، پتے لگے تھے، درخت سوکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کی ڈال کو پکڑا اور اس کو جھٹکا دیا تو سارے پتے زمین پر گر گئے۔ تو حضرت عثمان سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عثمان تم نے ہم سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کہا ایک دن ہم یوں سفر پر تھے اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ، ہم ان کے حضور کے ساتھ تھے۔ ایسے ہی راستے میں درخت آیا جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے اور ڈال نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ حضور نے اس کی ڈال کو پکڑا اور ہلایا، اور جب ہلایا تو سارے پتے زمین پر گر گئے۔
تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو گناہ سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے یہ درخت پتوں سے پاک ہو گیا. تو فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لو اور نماز پڑھو. نماز سے جی نہ چراؤ. 5 وقت کی نماز تمہارے پر فرض ہے، نماز سے جی نہ چراؤ، نماز سے نہ بھاگو، کسی صورت نماز سے نہ بھاگو. نماز پڑھتے رہو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا حال تو یہی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے. فرمایا کہ بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اسی دنیا کو ترجیح دیتے کہ بس جو کچھ ملے یہی ملے. فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی. یعنی دنیا ترجیح دینے والی چیز نہیں ہے. دنیا کے پیچھے مر نہ مٹو، اپنی ساری کمائی، سارا سرمایہ، ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ لگا رہے ہو کہ ہائے دنیا ہائے دنیا. فرمایا نہیں، دنیا تو 50-60 سال کی ہے، آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی مل جائے، ایک کوڑا یعنی رسہ